طول الحياة وبصلاة بدعى أصلي وراك نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ ہے شب برات کے حوالے سے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا۔ نمبر 2، ماہ شعبان میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لیکن لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ المبارکہ اور شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھٹکارے کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور بے شمار گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ چونکہ اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، اس لیے شعبان کو رمضان کی تیاری کا موقع سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور صدقہ و خیرات میں اضافہ فرماتے۔ ماہ شعبان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے آدھی رات کے قیام، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ آپ عشاء اور فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لیں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور پھر وہ 2 رکعت اشراق کی پڑھے، تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ وہ تاہی قرآن پڑھ لے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، کیونکہ سورہ اخلاص ایک تاہی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اسے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس کی راوی جو ہیں وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت جویریہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے ٹائم ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ تم صبح سے اسی حالت میں ہو جس حالت میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا؟ یعنی کہ وہ اس وقت سے عبادت کر رہی تھی۔ تو حضرت جویریہ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں جو تم نے صبح سے ابھی تک جو اذکار کی ہیں نا، اگر ان کے ساتھ ان 4 کلمات کا وزن کیا جائے تو یہ زیادہ وزنی یعنی کہ فضیلت میں زیادہ بھاری ہوں گے۔ اور وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ وہ 4 کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ اذکار مختصر، جامع اور فضیلت سے بھرپور ہیں، اس لیے کم وقت میں اگر ہم یہ پڑھیں تو ہمیں پوری رات کے قیام کا اور ایک پورے قرآن پڑھنے کا اور بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا پورا موقع ملے گا۔ اتنے کم وقت میں اگر ہم آدھا گھنٹہ ہی لگے گا ہمیں اس تمام اذکار پڑھنے میں، اگر ہم رات میں یہ تمام اذکار پڑھیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں پوری رات کا جو ہے قیام کا ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ یہ ہر رات یہ کام کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔